السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اہلیان جور آباد کی خدمت میں ایک گزارش، اس کا تعلق چونکہ زیادہ تر جور آباد والوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے اس کا عنوان اہلیان جوہر آباد کا دیا ہے، ورنہ ہمارے ضلع بھر کے لوگوں کی آمد و رفت یہاں پہ رہتی ہے، اور یہ گزارش سڑک پہ چلنے کے ایک اصول سے متعلق ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں نے جس چوک کا انتخاب کیا ہے وہ چوک ہمارا سول ہسپتال جوہر آباد والا چوک ہے۔ آئیے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اصول ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے راستے میں بائیں جانب چلنا ہے۔ مثلا اگر میں یہاں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اس جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا، میں اس طرف نہیں چلوں گا، اور اس طرف سے آنے والے وہ اس سائیڈ کا انتخاب کریں گے، وہ اس طرف نہیں چلیں گے۔ اب اگر فریقین میں سے کوئی اپنی جگہ چھوڑتا ہے، بالفرض میں اس جگہ کے بجائے یہاں چلتا ہوں اور سامنے والا یہاں چلتا ہوا آتا ہے تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس سے متعلق عام طور پہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہے، لیکن بہت سارے اب بھی ایسے ہیں جو اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سڑک ہماری اپنی ہے، ہم جہاں چاہیں چلیں۔ تو ان کو اپنے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے اور متعلقہ افراد کو، خاندان کے سربراہ، اداروں کے ذمہ داران، تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ہم نے جب روڈ پہ آنا ہے تو ہم نے کیسے چلنا ہے۔ یہ نقشہ میں نے خود اپنی بات سمجھانے کے لیے بنایا ہے، اور اس میں سول اسپتال جوہر آباد والا جو چوک ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس چوک میں اگر ہم یہاں جوہر آباد پھاٹک سے آتے ہیں، پھاٹک سے آتے ہوئے پہلے یہاں پہ کالج چوک آتا ہے، اور اس کالج سے جب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں آ کر ہمیں درست قدم کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر یہاں سے ہم یہاں اقبال میڈیکل کمپلیکس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اب ہمیں یہاں سے ٹرن نہیں لینا، بلکہ ہمیں یہاں سے اس طرف کا انتخاب کرنا ہے، اور یہاں سے چلتے ہوئے اس گول راستے سے ہم یہاں پہ آئیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے مڑتے ہیں تو جو شخص یہاں سے آ رہا ہے اس نے بھی یہاں سے آنا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سرخ نشان سے میں نے نقصان کے اندیشے کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں سے آنے والے وہ اس راستے کا انتخاب کریں گے، آگے انہوں نے 3 اطراف میں سے کسی طرف بھی جانا ہو تو وہ یہاں سے آئیں، اس طرف سے نہ آئیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص دارالاسلام چوک سے اس طرف آ رہا ہے اور وہ یہاں سول ہسپتال DHQ میں جانا چاہتا ہے، تو اب یہاں سے آتے ہوئے تو ایسا نہیں کہ وہ یہاں اقبال میڈیکل کمپلیکس کے پاس سے اس طرف مڑے اور شارٹ کٹ اختیار کرے، بلکہ اس کو ادھر سے آتے ہوئے یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ یہاں سے مڑے گا اور یہاں سے مڑ کر اس طرف سے آتے ہوئے پھر وہ یہاں سے اس راستے پہ روانہ ہوگا اور اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچے گا، کیونکہ اگر وہ یہاں سے مڑتا ہے اور اس طرف سے آنے والے لامحالہ ادھر سے آ رہے ہیں تو یہاں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نسیم کالونی، اسلم کالونی، سول اسپتال جوہر آباد سے اس طرف آ رہے ہیں، اب اگر وہ یہاں اس طرف آنا چاہتے ہیں اور یہاں کے جو میڈیکل سٹور ہیں وہاں سے کوئی دوائی لینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ یہیں سے مڑ جائیں، بلکہ ان کو یہاں سے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ یہاں سے آنے کے بعد وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں اور اس طرف یہاں اپنے مطلوبہ مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا یہاں سے مڑنا یہ قانونی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں سے اگر کوئی گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل ہائی اسکول جوہر آباد کی طرف سے آ رہا ہے، یا اس طرف موجود جو کالونیاں ہیں قاضی کالونی وغیرہ اس طرف سے آ رہا ہے، اور اس نے یہاں سے آ کر بازار جانا ہے، کالج چوک کی طرف جانا ہے، تو وہ یہاں سے نہیں مڑے گا، بلکہ وہ یہاں سے اس راستہ کا انتخاب کرے گا اور یہاں سے ہوتا ہوا وہ کالج چوک کی طرف روانہ ہوگا۔ تو ایسے شخص کا یہاں سے مڑ جانا
یہ غلط عمل ہوگا۔ اب بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن قانون کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ ایسا تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی غلط راستے پہ چلتا ہے، مثلا ایک آدمی یہاں سے مڑ گیا اور اس طرف سے آنے والا اس سے ٹکر ہو گئی، تو اس طرف سے آنے والا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آگے سے راستہ صاف ہے اور مجھے سامنے سے کسی قسم کے ٹکراؤ کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جب اس طرف سے آنے والا اپنی درست سمت میں آنے والے سے ٹکرا جائے گا تو پھر کچھ ایسے کم ظرف لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک تو غلطی بھی اپنی اور دوسرا لڑائی بھی کرتے ہیں۔ یہاں 3 گزارشات اور بھی ہیں کہ اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو ہم نے ڈرائیونگ کروانی ہے یا نہیں، گاڑی یا موٹر سائیکل ان کو دینا ہے یا نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو بچوں کو کم از کم یہ سمجھایا جائے کہ اس کی رفتار انتہائی کم رکھیں۔ بچے اپنے بچپنے میں آ کر بعض اوقات اتنی تیز رفتاری سے اس بائک کو یا گاڑی کو چلاتے ہیں کہ اس میں ان کی اپنی جان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور کسی اور کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو دیتے ہیں تو ان کی ذہن سازی پہلے کی جائے، ان کو اس کا بھرپور شعور دیا جائے، پھر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بے شک ان کو ضرور لے کر دیں۔ دوسری عام گزارش خواتین کا تحفظ۔ ہمارے ہاں اس شہر میں بھی بہت ساری خواتین ضرورت کی وجہ سے اب بائک پہ نظر آتی ہیں، تو ان کو ہر اعتبار سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ وہ کسی مجبوری سے نکلی ہیں، خاص طور پہ ایسا مقام جہاں ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ان کو گزرنے کا راستہ پہلے فراہم کیا جائے۔ اور سب سے اہم گزارش موبائل کا استعمال دوران ڈرائیونگ، خاص طور پہ بازار کے اندر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اگر آپ کی کوئی کال آ رہی ہے تو ایک ہاتھ سے آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں، ایک سائیڈ پہ آپ اپنے موٹر سائیکل کو روک لیں، کال اٹینڈ کریں، جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں، پھر آپ اپنے مقام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو دوران ڈرائیونگ خاص طور پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال آپ کی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور کسی اور کے لیے بھی، اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنے قیمتی ہیں اس کو سوچیے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے بھی بڑی قیمت رکھتا ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے افراد، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی زندگی کی سہولت جڑی ہوئی ہے، اس لیے اپنی حفاظت کیجیے۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو غلطی سے روک سکتے ہیں، کسی دوسرے کو غلطی کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ کوئی دوسرا اگر غلط آ رہا ہے تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اسی طرح خواتین جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے ہوئے سورہ یاسین شریف کے پہلے رکوع میں یہ جو آیت ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، نکلنے کی دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، اللہ تعالی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر مناسب سمجھیں تو ان گزارشات کو آگے بھی پہنچائیں اور اپنی نیک دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔